السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہو صاف رمضان میں ہوں حسین لیاقت اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ آج کے اس پروگرام میں ہم غزل تھوڑا سا قانون کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیونکہ قانون ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مارننگ شو میں تو ہوتی ہے۔ قانون سے مراد کہ آپ کے کورٹ کچہری میں کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیسز۔ اور ویسے بھی ہم بھی نا اپنا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دین کی بات کر لی، اسلام کی بات کر لی ماشاءاللہ سے۔ اب واپس ہم نے شفٹ ہونا ہے مارننگ شو میں، تو اس سے پہلے ہمیں بھی نالج ہونا چاہیے کہ کیا کچھ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور خان صاحب کے کیسز کا کیا ہوا، اس کے علاوہ باقی دیگر جو کیسز ہیں ان کا کیا ہوا، ان تمام تر کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن میں انٹروڈیوس کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ ہیں ریاست علی آزاد صاحب، اور ہدیہ انعام پیش کرے تھے۔ اور آج اسٹیٹ میں ہم نے ریپڈ فائر تو کرنا نہیں ہے ریاست صاحب کے ساتھ۔ صحیح رمضان کیسا گزرا؟ رمضان شکر الحمدللہ بہت زبردست جا رہا ہے۔ رمضان میں ہماری طرح روٹین تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جاتی، کورٹ ٹائمنگ آل دو کہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن کیسز بھی کم ہوتے ہیں، لیکن ہاں تو تھوڑا سا یہ کہ آرگومنٹس وغیرہ کے لیے وکلاء کو انرجی چاہیے ہوتی، تو میرا خیال ہے یہ رمضان میں عبادت پہ ذرا زور زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ہم بھی چونکہ سچی بات ہے دین کے ساتھ لوگ ہمارے بھائی سارے ہم لوگ اس کے ساتھ نماز روزہ تراویح تو ان چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے وکلاء زیادہ تر ویسے حسنین یہ کہتے ہیں کہ یار جو ہمیں اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسا کوئی شیڈیول بنا دیا جائے کہ جب بھی رمضان ہو وہ چھٹیاں اس میں کنورٹ کر دی جائیں تو ہمیں ذرا اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں، چونکہ ایک شیڈیول کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بس معاملات چل رہے ہیں حسنین، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، رش آف ورک کم ہو جاتا ہے، چونکہ لوگ بھی بہت کم آتے ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ لے لیں، روزہ ہے نہیں آیا جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی جو وکلاء ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ تو بالکل چھٹیاں کرتے ہیں عبادت کے ساتھ۔ سچی بات ہے بہت ایک مہینہ ہوتا ہے سال میں، باقی سارا سال کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم جڑ کے جیسے وکالت جڑ کے کرتے اسی طرح عبادت بھی جڑ کے کرتے ہیں۔ اچھا ریاست صاحب، اب جیسے آپ نے بتایا اپنی رمضان کی سچویشن یا پھر جو بھی آپ کا پروسیس ہوتا ہے جس طرح سے آپ چلتے ہیں، یہ بتائیں کیسز کہاں تک پہنچے ہیں؟ کل توشہ خانہ 2 کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ وہ بھی جو ہے منسوخ کر دیا ہے، کیا کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ وہ تو چونکہ جو کونسل تھے اس میں سلمان صاحہ بیرسٹر صاحب، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھے، تو شاید جج صاحب نے اس کیس کو پینڈنگ نہیں رکھا، حالانکہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو رولز ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ جب آپ بڑی عدالت میں ہو اور آپ کا کیس نیچے کسی سبارڈینیٹ کورٹ میں ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہے، اور اگر ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں اگر وکیل صاحب ہیں تو سپریم کورٹ میں پرائرٹی ہوگی، وہاں پہ جانا ہوگا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی مطلب سپریم کورٹ کو آپ بتا دیں کہ جی میرا کیس ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگا، تو ایسا ہوتا نہیں۔ تو وہ سپریم کورٹ میں تھے، پہلے انہوں نے وہ کرنا تھا، تو وہ کیس انہوں نے ایڈجرن کر دیا، عید کے بعد کر دیا۔ اور میرا خیال ہے چونکہ ان کیسز کے حوالے سے، چونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھوڑے سے معاملات جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے تھے نا کہ مینیج ہیں چیزیں، تو جیسے عدلیہ کو مینیج کیا گیا ہے، تو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں رہی کہ جو بڑا کیس ہوتا تھا وہ لگ جاتا تھا۔ ہر کیس بڑا ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن ایک بڑے لیڈر کا اگر کیس ہے تو اس کو سنا جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ چونکہ مین اپیل بھی لگی اور اس کے ساتھ ایک ہمارے ضابطہ فوجداری کی ایک درخواست ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 426 کی درخواست CRPC، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان دا مین وائل اس ججمنٹ کا آپریشن سسپینڈ کر دیا جائے، اور جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم جو ہوتا ہے، اس جو کنوکٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو 426 کے تحت آپ ضمانت پہ رہا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہوتی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ اگر 10 سال سے کم سزا ہے تو وہ تو ویسے ہی اسی گراؤنڈ پہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن خان صاحب کو اس میں 14 سال ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال ہے اور 7 فائن ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کیس اس میں چونکہ جب ابھی آپ دیکھیں، اگر ایک بڑا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وہ 190 پاؤنڈ ملین اس پہ ڈاکہ مار لیا، فلاں کر گیا، لوٹ کے لے گئے، کھا کے چلے گئے۔ سیکشن 24 ایک حسنین ہمارے اس میں ہے کہ جی ڈس آنیسٹی، سیکشن 24 ہے، اس میں ہے کہ رانگ فل لاس اور رانگ فل گین۔ تو اس کیس میں اس گراؤنڈ پہ اگر صرف دیکھا جائے تو عمران خان نے وہ جو 190 پاؤنڈ ملین یہاں پہ آئے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے، تو گین تو انہوں نے کوئی نہیں کیا، انہوں نے لاس بھی کوئی نہیں کیا۔ ایک یہ ہو سکتا ہے ریگولیرٹی ہو سکتی کہ ایک اکاؤنٹ دوسرا
سپریم کورٹ کے بجائے دوسرے اکاؤنٹ میں اگر چلے جاتے تو یہ شاید ٹھیک ہوتا, یا ادھر گئے تو یہ غلط ہے. یہ ایک irregularity ہے. تو جو ڈس آنیسٹی ہے نا وہ پروو نہیں ہوتی, اور پھر آپ نے اپنا کیس پروسیکیوشن نے بالکل ختم کر دیا اس طرح کہ وہ پیسے اب حکومت کے پاس آ گئے. اب آپ نے دانش اسکول بنا دیا, عمران خان ٹرسٹ بنائے, غلط ہے, دانش اسکول بنے, ٹھیک ہے, تو اس سے میرا خیال میں یہی سفیشنٹ ہے ٹو پروو دی کیس کہ دیٹ کیس ہیز بین رجسٹرڈ ود میلا فائڈنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پسند ناپسند کا ہے نا, جس طرح نواز شریف نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی تو وہ نائل ہو گیا تھا, اسی طرح سے یہاں پہ بھی اسی طرح کی ڈس آنیسٹی ہے. اگر وہ گڈ بکس میں ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہوتی, گڈ بکس میں نہیں ہے تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. پھر وہی بات ہے نا کہ دیکھیں پیسے تو پڑے نا, عمران خان نے کیا رانگ فور لاس کیا ہے, اسٹیٹ کو کیا نقصان دیا ہے, انہوں نے گین کیا ہے, نہیں کیا. پھر انہوں نے جو ٹرسٹ بنایا ہے وہ کوئی ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. ٹرسٹی آپ بھی ہو سکتے ہیں, غزل بھی ہو سکتی ہے, جمیل صاحب ہو سکتے ہیں, اینی بڈی ہو سکتا ہے. ٹرسٹی تنخواہیں نہیں لیتے, خدا واسطہ ہے, کلہ واسطے والا وہ کام ہوتا ہے. وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ فری پڑھ رہے ہیں, ان سے فیسیں نہیں لیے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا میاں گل حسن صاحب مسٹر جسٹس, انہوں نے یہی چیزیں اوڑ کی تھی کہ یہ ان کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے وارثوں کو ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتی. کیا وہ تنخواہ لیتے نہیں لیتے, کیا وہ اپنی ذات کے لیے جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں سے کوئی فیس لے رہے ہیں نہیں لے رہے, یہ ساری جو انہوں نے کہا. پھر بتائیں انہوں نے رانگ فل لاس اور رانگ فل گین کیا کیا, انہوں نے بیل دے دی تھی. اسی گراؤنڈ پہ یہ سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی. جو لا کہتا ہے, میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لا کہتا ہے اس کے مطابق سسپینڈ ہو جائے. ہوتا کیا ہے یہ پھر آپ بھی دیکھ لیں گے. اچھا, یہ جو ابھی باتیں چل رہی ہیں پے رول پہ رہائی کے حوالے سے, وہ اس میں کس حد تک صداقت ہے, وہ کیسے پروسیس آگے چل سکتا ہے؟ اس میں نا ایک غزل 1960 کا آرڈیننس ہے جس کے تحت, اس کا سیکشن شاید 5 ہے, اس کے تحت ہے کہ کسی بھی کنوکٹ کو جو ہارڈنڈ ڈسپریٹ اینڈ ہینیس سینسیشنل گروسم اوفینس کا ملزم نہ ہو, یعنی ڈکیتی, قتل و غارت, دہشت گردی, ایسے کیسز میں نہ ہو, تو اس کو ایک جو پروبیشن کے اوپر اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے, اور ایک آفیسر تعینات کر دیا جاتا ہے جس کے پاس وہ سال کے لیے ہو, 3 سال کے لیے ہو, اس کو کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ پیش ہوں گے, وہاں پہ حاضری لگائیں گے. کنڈیشن لگائی جا سکتی, کوئی بغیر کنڈیشن کے بھی یہ پیرول پہ اس کو رہا کیا جا سکتا ہے. اور ایگزیکٹو جیسے پیرول ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ملزم ہے یا ایک مجرم جیل میں, اس کے والد فوت ہو, ڈی سی اس کو 2 گھنٹے کے لیے, 2 دن کے لیے, ہفتے کے لیے وہاں پہ ریلیز کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ان کا یہ آخری کیس ہے شاید, اور اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ اور ہوگا. تو جب یہ کیس لگے گا, میری بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ رائے ہے کہ یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. اگر اس کے علاوہ اور کوئی کیسز نہیں ہے تو عمران خان, لیکن اسٹوڈنٹ آف لا ہونا اور پھر گڈ بکس میں ہونا وہ الگ بات ہے نا سر. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پیچھے بھی ڈس آنیسٹی نہیں تھی, نواز شریف کے کیس پہ بھی کوئی اس طرح سے ڈس آنیسٹی تو نہیں تھی, اس وقت وہ گڈ بکس میں نہیں تھے. آج خان صاحب نہیں ہیں تو پھر لا کدھر گیا سر؟ بس لا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی کیسز بنائے گئے, ان کو سزائیں دی گئی, اور انہی نیب نے ہائی کورٹ میں آگے سٹیٹمنٹ دے دی. اسی نیب کورٹ نے عمران خان کے کیس میں آگے سٹیٹمنٹ دے دی. بھائی آپ نے اس ملک کو, قوم کو ہجان کا شکار بنایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کرسٹل کلیئر کہ میاں نواز شریف پہ اور عمران خان اور باقی دیگر جو سیاسی لیڈرز ہیں ان پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی, سیاسی کیسز بنائے گئے. تو آپ دیکھیں اس ملک کے اندر سیاسی کیسز کیوں بنائے جاتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ اگر مطلب اپنی ایک کسی ایڈ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر میوزک فیس کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ وزیر بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی, آپ سب کچھ. چلے لا تو یہ کہتا ہے کہ ہو سکتے ہیں سسپینڈ, لیکن اب ہوتا کیا ہے یہی بات. میں نے تو بڑا سمپل سا بتا دیا کہ 426 کی درخواست ہے, جب تک اپیل 2 سال نہیں فیصلہ ہوتی 4 سال نہیں. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہائی کورٹ میں, اس حوالے سے نا ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے, خیر آپ سے گفتگو ہوگی, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کر واپس راسل صاحب سے گفتگو کریں گے. کچھ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, جمیل صاحب سے جاتے ہوئے نعت بھی سنیں گے. جی ہاں, تو اسٹے ود اس.